عہد نبوی میں آپ کی کیا خدمات تھی؟ آپ کس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے تو اس موقع پر حضور نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے کس کو قتل کیا تھا؟ آپ کا سب سے بڑا اعزاز کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں آپ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی کیا حیثیت تھی؟ آج ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے اسد اللہ کا لقب پایا تھا۔ غزوہ بدر کے آغاز میں ہی جب عتبہ، شیبہ اور ولید نے طلب کیا تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے حریف ولید کو جہنم رسیدہ کیا بلکہ عبیدہ کے حریف کو بھی قتل کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ آپ نے پوری تیزی کے ساتھ زخمی عبیدہ کو اٹھا کر اسلامی لشکر میں لے آئے تھے۔ غزوہ احد میں جب اسلامی لشکر کے علمدار مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو آپ نے آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور مشرکین کے علمدار ابو سعد کو زخمی کر دیا۔ غزوہ احد میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے تھے تو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زخم دھوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی تھی۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبد الود، جسے ہزاروں سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، آپ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا تھا۔ 6 ہجری میں آپ کو بنو سعد کے خلاف مہم کی کمان سونپی گئی۔ آپ نے اس قبیلے کو شکست دے دی اور 500 اونٹ، 2000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر حاصل کی۔ صلح حدیبیہ پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ بیعت رضوان میں بھی آپ موجود تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط جب طے ہوئی تو ان کی کتابت بھی آپ نے ہی کی۔ آپ کا سب سے بڑا اعزاز خیبر کی فتح تھا۔ جب 2 روز تک اسلامی لشکر مرحب کے قلعہ کموس کو نہ مٹا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے بہادر کو علم سپرد کروں گا جو خدا کو بھی محبوب ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگلے روز صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ ان کی آنکھیں دکھتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک لگایا اور ان کی آنکھیں درست ہو گئی۔ مرحب کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ نے ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر تانبے کا بت اکھاڑنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر آپ کو چڑھایا۔ آپ نے بت توڑ ڈالا۔ غزوہ حنین کی آزمائش پر بھی آپ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک پر آپ شریک نہ ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ اس غزوہ میں شریک ہوں اور دشمنوں کا مقابلہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا؟ فتح مکہ کے بعد امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن جب سورۃ برات یعنی توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے مجمع عام میں یہ سورت تلاوت کی اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی مشرک کو خانہ کعبہ کے حج کی اجازت نہ ہوگی۔ اگلے سال آپ کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ قبیلہ ہمدان کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ شورا کے اہم رکن تھے۔ فاروق اعظم کے دور میں اکثر فیصلے آپ ہی کی رائے کے مطابق ہوئے۔ مثال کے طور پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے محاذ پر خود جانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اختلاف کیا۔ آپ کے دلائل وزنی تھے، فیصلہ بھی آپ کی رائے کے مطابق ہوا۔ شام اور فلسطین کے محاذ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت علی نے منع فرما دیا۔ شراب کی سزا 80 کوڑے بھی آپ ہی کی رائے کے مطابق ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے اور اس کو حل کرنے کے لیے علی میرے پاس موجود نہ ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ اہم رکن تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔